العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ قابل احترام حضرات و خواتین، 26ویں تراویح کے بعد ہم نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی روشنی میں 5 نصیحتیں اور 5 پیغامات آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا، اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو 28ویں تراویح کے بعد جو درس ہوگا، یعنی آج کا یہ، تو اس میں بإذن اللہ مزید 5 نصیحتیں، پیغامات نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے۔ نبی یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتے ہیں جسے اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے جگہ کی تبدیلی بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مقام پہ آپ ہیں جہاں آپ سے نافرمانی سرزد ہو رہی ہے، جہاں آپ اپنے آپ کو برائی سے باز رکھنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ جگہ بدل کے دیکھیے، آپ جگہ بدل کے دیکھیے، جگہ کی تبدیلی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، جگہ کی تبدیلی سے آپ فتنوں سے بچ جائیں گے۔ آپ دلیل حضرت یوسف علیہ السلام، جب عزیز مصر نے آپ کو برائی کی دعوت دی تو اس کے بعد مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کیا تو اس برائی کے چرچے ہونے لگے۔ خاص کر عزیز مصر کی بیوی کو عورتیں برا بھلا کہنے لگیں، اور جب یہ خبر عزیز مصر کی بیوی کو پہنچتی ہے تو عزیز مصر کی بیوی نے، جو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے کافی متاثر ہوئی اور آپ پہ فریفتہ ہوئی، تو آزمانا چاہا کہ دیگر عورتوں کے دل کا حال کیا ہے۔ تو آس پاس کی عورتوں کو دعوت دی محل میں، اور عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اور جب ساری عورتیں جمع ہو گئیں اور ساری عورتوں کے ہاتھوں میں اس عزیز مصر کی بیوی نے چاقو کو تھما دیا، اور تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ پھل بھی ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور عین اس پھل کی کٹائی کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تم عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے گزرے تو آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر عورتوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو انسانی بھیس میں فرشتہ لگ رہے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، اور ان میں خواتین کا ارادہ بدلنے لگا، آپ کے حوالے سے نیتیں بگڑنے لگی، اور گویا کہ بعض عورتوں نے حضرت یوسف کو کھلم کھلا برائی کی بھی دعوت دی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی دعا سے واضح ہوتا ہے۔ آپ نے فوری اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے جس کی جانب یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، جس برائی کی جانب یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے زیادہ میرے لیے بہتر قید خانہ ہے۔ قید خانے کی صعوبتیں میں برداشت کر لوں گا، لیکن یہ برائی جس کا ارتکاب کرنا اے پروردگار میرے بس کی بات نہیں۔ تو آپ اس ماحول سے نکلے، قید خانہ منتقل ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا دوستو، ہم خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کبھی کچھ ایسے لمحات اور وقت ہوتے ہیں برائی کے خاص، جن میں نوجوان عموماً روزانہ اس برائی کے جو ہے وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ مثلا 11 بجے کے بعد آپ کی عادت ہے رات میں کچھ غلط کام کرتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو تنہائی میں اپنے آپ کو حوالے مت کیجیے۔
آپ تنہائی میں رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جب سب سو جاتے ہیں, جب بند کمرے میں تنہا ہوتے ہیں, آپ غلطی کر سکتے ہیں. آپ جگہ بدلیے, آ کر حال میں سوئیے, اپنے بھائی کے ساتھ آپ سوئیے. تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں کہ میرے بازو بھائی ہیں, میرے بازو ابو ہیں, اور میں غلطی نہیں کر سکتا. تو اس طرح جگہ کی تبدیلی, اہل علم نے کہا کہ گناہوں سے بچنے میں ایک جگہ کی تبدیلی بہت اثر انداز ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو اس جو ہے جگہ کے حوالے مت کیجئے جہاں آپ 100% جانتے ہیں کہ وہاں آپ غلطی کریں گے. کیوں آپ خامخواہ اس جگہ کے حوالے کرتے آپ, جبکہ آپ کو معلوم ہے وہاں جانے سے آپ سے جو ہے غلطی کے کام ہوں گے. تو اس طرح جگہ کی تبدیلی دوستو گناہوں سے بچنے میں بہت اثر انداز ہوتی ہے. دوسرا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے. خواب یہ ہر انسان کو لاحق ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور خواب کو لے کر بعض لوگ کافی پریشان بھی رہتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ تھی, اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. ہر کسی کو اللہ یہ علم نہیں دیتے ہیں, ہر عالم دین یہ علم نہیں جانتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بہت کم لوگوں کو یہ علم عطا کیا. سب دعویٰ نہیں کر سکتے میں خوابوں کا جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں, وہ جھوٹے ہیں. وہ ہر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. یہ علم اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو عطا کیا, ان میں سے یوسف علیہ السلام ہیں. اور خواب کا مسئلہ ایسا ہے دوستو, اچھے خواب اللہ کی طرف سے, برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے ہر خواب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جانا چاہیے. بعض لوگ خواب کو لے کر بہت پریشان رہتے, ورنہ خواب میں مجھے ایسے بھیانک جو ہے چیزیں آ رہی ہیں, خوفناک چیزیں آ رہی ہیں. آپ آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے, دعاؤں کا اہتمام کیجئے. پھر بھی کچھ پریشانی ہے, جب اٹھتے ہیں آپ تو آپ جس جو ہے کروٹ آپ لیٹے تھے کروٹ بدل لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. جیسے اذکار کا اہتمام کر کے آپ کروٹ بدل کے سو جائیے. بالکل آسان سلوشن ہے خواب سے, برے خواب سے بچنے کے لیے. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور ذکر کروں گا, خواب کے معاملے میں ہمارے بعض نوجوان خاص کر جو خواب دیکھتے ہیں نا, اپنی دوستوں کے سامنے فوراً بیان کرتے ہیں. اور دوست ایسے متقی اور اللہ والے نہیں ہیں کہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بیان کریں. ہمارے دوست جب خواب سنتے ہیں نا, سب سے پہلی بات مزے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جانتے ہیں زبان سے, ارے ایسا خواب دیکھا تم نے, تمہاری زندگی میں ایسا ہو جائے گا. کیا پتا کہ وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہو اور آپ کے دوست نے جو بات کہی وہ آپ کے حق میں آمین ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ برے خواب لوگوں کے پاس خاص کر ذکر نہ کرنا. بار بار کوئی خواب آ رہا ہے, خواہ وہ اچھا ہو کہ یا برا, تسلی اور اطمینان کے لیے اہل علم سے رجوع کیجئے, علماء سے رجوع کیجئے, اور اپنے اس خواب کو ان کے پاس رازدار انداز میں ذکر کیجئے. علماء باذن اللہ آپ کی رہنمائی کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور ہر کسی سے بیان نہیں کیا جانا چاہیے دوستو خواب کی حد تک. اور یاد رکھیے اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں, شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے تو دو قیدی آپ کے پاس حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے. ایک نے کہا کہ میں کہ شراب کا شیرہ میں نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں ٹوکری میں رکھ کر لے جا رہا ہوں, اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو اچک لے جا رہے ہیں. اور آپ نے دونوں کی جو ہے تعبیر بیان فرمائی کہ جو شراب کا شیرہ نچوڑ رہا تھا اس کے بارے میں کہا کہ تم بادشاہ کے بہت قریبی انسان بنو گے, بادشاہ کا قریبی تم درباری بنو گے, کیونکہ جو ساقی ہوتا ہے, جو شراب پلاتا ہے, وہ بادشاہ کا بہت قریب ہوا کرتا ہے. جس نے خواب میں شراب کو نچوڑتے ہوئے دیکھا اس کے حق میں کہا کہ تم بادشاہ کے قریب بنو گے, اور جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹوکری سر پہ لے جا رہا ہے, اس ٹوکری میں روٹیاں ہیں اور پرندے اچک کے لے جا رہے ہیں, کہا کہ تمہاری سولی ہوگی, تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا, اور اس کے بعد تمہارے جسموں کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے. یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے. یہ دوسرا جو ہے سبق اور دوسری نصیحت ہے دوستو,
تیسری نصیحت غور سے سنیے. انسان کے پاس جب نیکی کو سمجھانے اور برائی سے آگاہ کرنے کے مواقع ملتے ہیں تو مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے. آپ کے پاس آج موقع ہے, آپ کا دوست حاضر ہوا, وہ سننا چاہ رہا ہے, وہ سمجھنا چاہ رہا ہے, آپ کے قریب ہے, آپ سے بہت قریب ہے, آپ غنیمت جان کر اسے بتا دیجیے گا, بھائی آپ میں غلطی میں بارہا دیکھ رہا ہوں, اللہ سے توبہ کیجیے اور اسے آپ اپنا لیجیے. اللہ اکبر. موقع کو آپ نے غنیمت جانا اور اسے بتایا آپ نے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے, کیا بدی ہے اور کیا اچھائی ہے. یہ اہل ایمان کی, اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیجیے, جب آپ کو دعوت کا موقع ملا آپ نے سستی کی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر. کیا دھوپ, کیا سردی ہے کہ نہیں, کیا جو ہے سبحان اللہ صحت یابی اور کیا بیماری, ہر لمحہ اللہ کے نبی کی یہی فکر تھی. جب بھی مواقع ملے آپ نے ان مواقع کو غنیمت جانا. کوئی تجارتی قافلہ باہر سے مکہ پہنچتا, باہر سے مدینہ پہنچتا, آپ اللہ کے نبی بالفور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دعوت کا جو پیغام اس کی خدمت میں رکھتے. تو مطلب یہ ہے کہ موقع کو کبھی ہاتھ سے گوانا نہیں چاہیے دوستو. ویسے تو مومن کی پہچان جانتے کیا ہے؟ وہ مواقع کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ مواقع کو تلاش کرتے رہتا ہے. مواقع کو تلاش کیجیے, ہزار بہانے ملیں گے آپ کو نیکیاں کرنے کے لیے, اور ہزار آپ کو سبحان اللہ بہانے ملے اس برائی سے بچنے کے لیے. آپ کے اندر اگر احساس ہی نہیں ہے تو بہت سارے مواقع ہم گواتے جاتے, ہم ضائع کرتے جاتے. کیا دلیل؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے جب دو قیدی آئے, جانتے آپ بالفور آپ نے خواب کی تعبیر نہیں بیان فرمائی, آپ نے ان دونوں سے کہا, دونوں آئے آپ کی خدمت میں اور کافی متاثر بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے. کیوں؟ بہت سارے قیدی, لیکن یہ آپ ایسے سبحان اللہ کہ چہرے سے للہیت نظر آ رہی تھی, چہرے سے آپ کی سچائی, امانت داری نظر آ رہی تھی. اسی لیے دونوں قیدیوں نے آپ سے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد کہا, انا نراک من المحسنین, ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اور بہت نیک سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اتنے قریب ہو گئے قیدی, خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے کہا, ابھی کھانے کا وقت ہے, کھانا پیش کیا جائے گا, لیکن سنو, کھانا پیش کرنے سے پہلے میں تمہارے پاس ایک اہم پیغام رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد میں تمہیں جو ہے یعنی خواب کی تعبیر بیان فرماؤں گا. اس کے بعد اللہ حضرت یوسف نے کیا کیا؟ وہاں پر جو توحید کو پیش کیا. کتنی پیاری بات. اللہ اکبر. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, بتاؤ تو صحیح یہ الگ الگ معبود بہتر ہیں یا ایک معبود برحق جو ایک ہے, تنہا ہے, اکیلا ہے, زبردست ہے, وہ اللہ بہتر ہے. کیا پیارا انداز تھا یوسف علیہ السلام کا, جو آپ نے سمجھایا ان دونوں کو توحید کی باتیں آپ نے وہاں کی. اس کے بعد آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی. اس لیے دوستو, حضرات و خواتین, جب موقع ملے تو بیان کر دیجئے دوستو. نیکی کو نیکی بتائیے, برائی کو برائی بتائیے. نیکی کرنے والے کو آپ جو موٹیویٹ کیجئے اور برائی کرنے والے کو برائی اچھے انداز سے واضح کیجئے, تاکہ برائی کرنے والے اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں. کل کا انتظار مت کیجئے, کیا پتا کل وہ عورت آپ کی خدمت میں آئے کہ نہ آئے, کیا پتا کہ آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں آئے کہ نہ آئے, ہے کہ نہیں دوستو؟ کیا پتا کہ موت کس پر جو سبقت لے جائے. آج موقع ملا ہے, غنیمت جان کر بتا دیجئے گا. چوتھی بات اور چوتھا پیغام, یہ بہت اہم پیغام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب 7 سال سرسبز و شادابی ہوگی, دولت کی فراوانی ہوگی, اس کے بعد قحط سالی آئے گی 7 سال, جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا نا, تو اس کے بعد کیا کہا بادشاہ سے کھل کر, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, آپ مجھے خزانچی بنائیے, آپ مجھے خزانچی بنائیے, میں حفیظ ہوں, میں حفاظت میں کرنے والا امانت دار ہوں, اور میں جانتا ہوں حفاظت کیسے کرنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے دوستو, آگے بڑھ کر کبھی کوئی عہدہ تلاش مت کیجیے, آگے بڑھ کر کبھی کرسی مت چاہیے,
اگر کرسی آپ کے پاس آ رہی ہے بغیر مانگے اور آپ کے پاس صلاحیت ہے، امانت داری ہے، اللہ کی خاطر اس عہدے کو قبول کیجیے۔ لیکن صرف عہدے کی لالچ، صرف کرسی کی لالچ، کوئی صلاحیت نہیں اور کوئی امانت داری نہیں، لوگوں سے پوچھ کر آپ نے عہدہ طلب کیا، یاد رکھیں شریعت نے منع کیا، آپ آگے بڑھ کر عہدہ طلب نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا نا آگے بڑھ کر۔ ایسی سوسائٹی میں ہیں آپ جہاں آپ کے علاوہ اس کرسی کے کوئی قابل نہیں، آپ جانتے آپ کے علاوہ اس پوری بستی میں کوئی قابل نہیں، اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو دوسرا کوئی غلط آدمی اس کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ یہاں آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کا انٹروڈکشن کروائیے، آپ اپنی صلاحیت جتائیے اور بتائیے کہ آپ مجھے دیجئے، انشاءاللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ صرف ایک ایسی صورت ہے جہاں آگے بڑھ کر آپ جو عہدہ لے سکتے ہیں، کب؟ جب آپ کے علاوہ کوئی قابل نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو جو ہر کوئی کیا سمجھتا میں ہی سب سے قابل ہوں، مولانا میں ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ واقعی کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، تب آپ آگے بڑھ کر لے سکتے ہیں آپ، ورنہ عام شریعت کا اصول اور شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ کوئی ذمہ داری آگے بڑھ کے نہیں لینا۔ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں آپ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فإنك ان اعطیتها عن مسألة اکلت الیہا وَإِنْ أُعْتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا۔ اے عبد الرحمن، کبھی کوئی ذمہ داری، کبھی کوئی عہدہ آگے بڑھ کر نہیں پوچھنا، آگے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں چاہنا۔ اگر تمہیں وہ ذمہ داری اگر مانگنے کی وجہ سے دی جا رہی ہے، یاد رکھنا اللہ کی مدد وہاں شامل حال نہیں ہوگی، اللہ تمہیں تمہاری ذمہ داری کے حوالے کر دیں گے۔ اگر تمہیں بغیر مانگے وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، آپ اسے قبول کیجئے، اللہ کی مدد وہاں شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں دوستو، ایک علم اور ایک امانت داری۔ بغیر علم کے آپ کوئی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے، اور امانت داری کے بغیر آپ اس ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو اگر ذمہ داری دی جاتی ہے، پہلے آپ علم حاصل کیجئے، اس کرسی کے کیا تقاضے ہیں، اس عہدے کی کیا ذمہ داریاں پہلے جانیے، اور امانت دار رہیے، امانت دار رہیے۔ قیامت کی ایک علامت ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ کرسیاں، یہ ذمہ داریاں آئیں گی جو جہال ہوں گے، جو جاہل ہوں گے، جو بڑے خائن ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے۔ جہالت اور خیانت یہ کرسی کی تباہی ہے، امانت اور علم یہ کرسی کی حفاظت ہے۔ پانچویں اور آخری نصیحت نبی یوسف کی شخصیت سے۔ جب بھائی بنیامین کو پہچان لیتے اور اس کے بعد جب غلہ لینے کے لیے آتے ہیں مصر، یعقوب علیہ السلام بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، اور جب بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں اور اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا بچپن میں؟ فوری طور پر بھائیوں نے پہچان لیا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا کہ آپ ہی تو یوسف ہیں نا؟ تو کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، اور جس بھائی کو آپ نے روکے رکھا تھا یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی انہیں اپنی اس جو ہے فعل پر، تو کیا کیا جو میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، معافی کا پروانہ دے دیا۔ یہ بلند حوصلوں والوں کی پہچان، یہ کشادہ ظرفی والوں کی جو ہے پہچان ہے دوستو، جن کے دل بڑے کشادہ ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بھائی جنہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ بے دردی سے جو ہے کنویں کے حوالے کیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوچا یہ معصوم ننا منا بھائی تاریک کنواں میں کیا کرے گا، اتنا سخت دل تھا یوسف علیہ السلام کا، دل بڑا نرم تھا۔ اللہ والے متقی مومن اپنے دل کو ہمیشہ نرم رکھتے ہیں، معافی کا پروانہ دی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اپنوں کے ساتھ خاص کر معاف کرنے کا ہنر رکھیں دوستو۔ ہم نے اس حوالے سے بھی اس سے پہلے گفتگو کی، دیکھیے بھائی کتنا قریبی رشتہ
رشتہ ہے. آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو برسوں اور مدتوں بیت گئی لیکن جو دوریاں قائم ہیں ابھی بھی وہ دوریاں ویسی ہی باقی ہیں. کوئی ایک ہمت کر کے آگے بڑھے. آپ کے بھائی دور ہیں, کیوں آپ سے؟ کیونکہ وہ اصل مسجد سے دور ہیں. آپ تو مسجد سے قریب ہیں نا, آپ تو دین سے قریب ہیں نا. جو دین سے قریب ہوتا ہے وہ لوگوں کو قریب کرنے کا ہنر رکھتا ہے. جو دین سے دور ہوتا ہے وہی دوریاں پیدا کرتا ہے. آپ تو مسجد سے قریب, دین سے قریب, نماز سے قریب, للہیت اور تقوی سے قریب. آپ کا یہ کردار ہو کہ جو بھائی, جو بہن, جو رشتہ دار آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں, آپ فون کر کے, بظاہر آپ کی غلطی نہیں انہی کی غلطی ہو, آپ انہیں کہیے کہ میں شرمندہ ہوں اپنے اس کام پر, آئیے ہم مل جل کے رہتے ہیں. اللہ اللہ رحم فرمائے آپ پر. ایسا کردار ادا کریں دوستو. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے, آپ کی سیرت سے جو اسباق آج کے درس میں اور اس سے پہلے کے درس میں جو نصیحتیں اور عبرتیں ہم نے معلوم کی, اللہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کے مطابق ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی ڈھالنے اور گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر خیر کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امن والی, سکون والی, صحت والی, چین والی, برکتوں والی, نعمتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حاسدین کے حسد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حاسدین کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام کی ظلم و ستم, دشمنان اسلام کی مکاریوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ہم سب کو باقی رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.